میت کی رونق بیٹیوں کے دم سے ہے، آ رہی ہے زینب و کلثوم ہائے سر کھلے، بیٹیاں سرہانے یاری، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یاری، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یاری۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پر محمد۔ ابتدائی مجلس میں آپ حضرات سے دو تین اشعار امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نے لکھے ہیں کہ علی فاروق اعظم ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی اعظم ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی نور الہی ہے، علی کعبے کا گوہر ہے، علی نور الہی ہے، علی کعبے کا گوہر ہے، علی اعلیٰ، علی مولا، علی اللہ کی قدرت، علی اعلیٰ، علی مولا، علی اللہ کی قدرت، صفات رب کا مظہر ہے، علی نفس پیمبر ہے، علی ہے بولتا قرآن، علی ہے مرضی یزداں، علی ہے بولتا قرآن، علی ہے مرضی یزداں، علی حسنین کا بابا، علی زہرا کا شوہر ہے، اور محمد گھر ہے حکمت کا، علی اس گھر کا دروازہ، محمد گھر ہے حکمت کا، علی اس گھر کا دروازہ، علی ہادی برحق ہے، علی شمس منور ہے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج ہماری یہ دوسری مجلس ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں۔ کل ہم نے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو ولایت اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اس ولایت میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ ساری خصوصیات وہ ہیں جو نبی میں پائی جاتی ہیں سوائے نبوت کے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی، اے علی تم میرے ساتھ اسی منزل پر ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جس مرتبے پر علی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فائز فرمایا ہے، اسی حوالے سے کئی ہزار حدیثیں اور کئی ہزار آیات امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہیں۔ علی علیہ السلام کا تقابل مرتبہ انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ملایا جا سکتا۔ کیوں نہیں ملایا جا سکتا؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں۔ سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا اب اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا،
انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار ختمی مرتبت نے جو اپنے ساتھ نسبتیں علی علیہ السلام کو دی ہیں، اس میں میں نے یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرماتے یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سر کو بدن کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی میں بدن ہوں، تو میرا سر ہے، اور یہ سر وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی پہچان بنتا ہے۔ اس چہرے کے بغیر انسان کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ جب نہیں پہچانا جا سکتا تو پیغمبر کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یا علی اگر تو نہ ہو تو میری پہچان ہی کوئی نہیں ہے، میری شناخت ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر کو شناخت کرانے والے کا نام علی ہے۔ یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد، تیری منزلت میرے ساتھ وہ ہے جو بدن کے ساتھ سر کی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ ایک گفتگو میں یہ بات آئی تھی سامنے کہ کسی نے کہا کہ تم علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہو، تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے، یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، اور یہ بات سرکار ختمی مرتبت نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اس چیز کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کے بادشاہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور میں بار بار اس لیے تکرار کرتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں یہ عقیدے راسخ ہو جائیں، تاکہ کوئی آپ کے ایمان کو نہ چھین سکے۔ اس لیے کہ شیطان آپ کے عمل کا دشمن نہیں ہے، شیطان آپ کے عقیدے اور ایمان کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے اللہ کے عدل پر اعتراض کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دیکھیے اسے غور سے سنیے گا اور بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا شیطان کو، اور شیطان نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اب اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا مناظرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو گفتگو ہوئی ہے اللہ اور شیطان کے درمیان، وہ گفتگو قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید وہ حقیقت ہے سے ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ قرآن کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کافر ہے، قرآن کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ منکر قرآن ہے۔ اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے، اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو حکم کرے قرآن مجید کے حکم کے خلاف وہ کافر ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ تو شیطان کو جب اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا سجدے سے؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ بھئی تو کیسے آدم سے بہتر ہے بھائی؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو پہلی چیز جو شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ سے بیان کی وہ یہ کہ میں بہتر ہوں، یعنی اللہ کے عدل پر، عدالت کے اوپر اعتراض کیا کہ تو نے بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلیفہ کیسے بنا دیا۔ ٹھیک ہے، سیدھا سیدھی سی بات ہے نا کہ بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلیفہ کیسے بنا دیا تو نے۔ تو کس چیز پر اعتراض کیا اس نے؟ عدل پر اعتراض کیا، عدل الہی پر اعتراض کیا۔ اسی لیے شیعوں کے عقیدے میں توحید کے ساتھ عدل رکھی گئی ہے۔ عدل کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کوئی کام ایسا کرتا ہی نہیں ہے کہ جو غیر عدل ہو۔ اچھا اب ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی عادل مان کر اللہ کو مجبور ماننا ہے کہ اللہ مجبور ہے، مجبور نہیں ہے۔
اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. ہم سے کہا گیا کہ عدل کرو، اس لیے کہ عدل تقوی کے قریب ترین چیزوں میں سے ہے. اور ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. جب اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ عدل کرتا ہے. جب ظلم نہیں کرتا تو عدل کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ ظلم. یعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. دن کے مقابلے میں کون سا لفظ استعمال؟ کالے کے مقابلے میں کیا استعمال؟ اسی طریقے سے روشنی کے مقابلے میں اندھیرا، جی گرمی کے مقابلے میں سردی. یہ لفظ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. اسی لیے عدل اور ظلم ایک دوسرے کے سامنے. جب اللہ ظلم نہیں کرتا تو عدل کرتا ہے، اور اللہ عادل ہے. تو شیطان نے پہلا اعتراض کیا اللہ کے عدل پر. تو جو اللہ کے عدل پر اعتراض کرے وہ شیطان ہوتا ہے. اب اللہ نے جسے امام بنایا اس کے مقابلے میں کسی کو امام مان لینا، یہ اللہ کے عدل پر اعتراض ہے، اور اس یہ شیطان ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا کوئی. اللہ کے عدل پر اعتراض شیطان کر سکتا ہے جسے اللہ نے افضل بنایا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا اعتراض شیطان نے کیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. دوسرا اللہ نے کہا کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے امر دیا، حکم دیا، تو نے کیوں نہیں کیا اسے؟ ففسق عن امر ربہ، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا. یعنی اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، میں تجھے کروں گا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا وہابی شیطان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی آگے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. شیطان نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے تو وہ اسی کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا. آپ نے سنا ہوگا یہ مشہور بیت ہے شاہ صاحب کا کہ عاشق عزازیل باقی سبھی سدڑیا. عاشق عزازیل کے کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا عشق تھا اللہ سے شیطان کو کہ ایسا عاشق کائنات میں کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہو سکتا، باقی سبھی سدڑیا، باقی سب لفظ ہیں کہتے ہیں عاشق. اس نے اپنے عشق کی وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا. تو عدل، اسی لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، عدل کے ساتھ نبوت اور رسالت کے پیغام کو پہچانے کا حکم دیا. ہمیں حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا امر بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، اور نیکی کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. تو جو اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے کیا خود عدل نہیں کرے گا؟ وہ خود بھی عادل ہے. اور جب تک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ عقیدہ عدل نہ موجود ہو اس وقت تک اللہ کی حکمت کو سمجھنا ہی مشکل کام ہے. حکمت پروردگار اس لیے کہ عدل الہی ہے، وہ جس چیز کو جیسا چاہتا ہے ویسا خلق کرتا ہے، یہ عدل الہی ہے. ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو جنہیں چنتا ہے وہ چننے کے قابل ہوتے ہیں، جنہیں مختار بناتا ہے، جنہیں چن لیتا ہے انہیں چننے کے قابل بناتا ہے. اسی لیے خداوند کریم جب اپنی مخلوق کو خلق فرماتا ہے تو جس کو جو چیز بنانا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. ایسا نہیں ہے اب ہم ہیں نا، ہمارے ہاں یہ 200 گز کا، 100 گز کا، 60 گز کا بھی اگر گھر بنانا چاہیں تو اس کے لیے ایک نقشہ بنواتے ہیں. اس نقشے میں بھی نقشہ بنانے والے سے ہمارے 10 سوالات ہوتے ہیں اور 10 اعتراضات ہوتے ہیں، اور کہ جناب یہاں یہ کمرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو وہاں ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم یہاں نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہونا چاہیے، جہاں کار پوچھ نہیں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے، کچن یہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے. تو ایک چھوٹے سے پلاٹ کے نقشے میں بھی
کتنی مرتبہ آبجیکشن کر کے ہم نقشہ بنانے والے سے نقشہ بدلواتے ہیں، لیکن وہ رب کائنات اتنا بڑا کارساز ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا کہ انشاہا بلا احتضاء امثلۃ امتثلھا، اللہ نے اس کا ابتدا بلا احتضاء امثلۃ امتثلھا، اللہ نے اس کائنات کی شروعات کی اور اسے بنایا تو اس کے سامنے کوئی نقشہ رکھا ہوا نہیں تھا کہ پہاڑ کہاں بنانے ہیں، زمین کہاں بنانی ہے، آسمان کہاں بنانے ہیں، کس طریقے سے ان کو ڈرائنگ کرنا ہے، نہیں، بس وہ کن کہتا گیا فیکون ہوتی گئی۔ وہ عالم الغیب، وہ حکیم ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جسے عام انسان بنایا اسے عام انسان بنایا، جسے نبی بنایا اسے نبی بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ عام انسان بنا کر کسی کو نبی بنایا ہو، عام انسان بنا کر کسی کو رسول بنایا ہو، نہیں، یہ پیدائشی طور پر جسے جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اسی لیے حضرت جناب مریم کے بارے میں، مریم تم یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ نے خود جواب نہیں دیا، کہا کہ تم چپ رہو، اس بچے کی طرف اشارہ کر دو، یہ بتائے گا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی آغوش میں بتایا، کیا بتایا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور رسول بن کے آیا ہوں۔ وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنتا۔ نبی بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنتا۔ تو یہ ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اسے پڑھا لکھا کر کتاب کے ساتھ بھیجتا ہے، آ کر پڑھنے والا رسول نہیں ہوتا۔ اور اسی بنیاد پر ہم غلام احمد قادیانی آجہانی کو نبی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں آ کے پڑھا ہے، اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا تو دنیا میں آ کے نہ پڑھا ہوا آتا۔ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ۔ تو اب ان تمام چیزوں کے پیش نظر آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے جسے رسول بنانا چاہا رسول بنایا، جسے نبی بنایا اسے نبی بنایا۔ اللہ نے حکم دیا عدل کا، اور اس کے عدل کی پہچان دنیا میں آ کر انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کرائی۔ ان کی پہچان آ کر کرائی ہے، کس نے؟ انبیاء کرام نے۔ اور ان تمام نبیوں کی، جو آدم علیہ السلام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی آئے۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ آدم کیسے تھے، کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں نوح کیسے تھے، کوئی آ کر دیکھے کہ ابراہیم کیسے تھے، کوئی آ کر دیکھے کہ موسیٰ کیسے تھے، کوئی آ کر دیکھنا چاہے کہ عیسیٰ کیسے تھے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم حسرت زدہ نہ رہنا، جس نے آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہو، نوح کو ان کی نجابت میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو ان کی خلت، وہ سب کے سب علی کو دیکھیں، آدم بھی نظر آ جائیں گے، عیسیٰ تک تمام انبیاء کا نظر آنا۔ یعنی ضرورت ہوتی نا ایک آدمی کہے کہ بھئی میں نے نہیں دیکھا مجھے ملواؤ، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسرت زدہ نہ رہ جاؤ۔ جس نے جس نبی کو دیکھنا ہو وہ سارے اوصاف علی علیہ السلام کر دیے، اور پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میرا وصی، میرا بھائی، میرا جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب علی علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا تو اب وہ واقعات موجود ہیں کہ عدل الہی کا بہترین نمونہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ جورج جرداق جیسا عیسائی مورخ، آج میں اس کے لفظ پڑھ رہا تھا،
وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہج البلاغہ کسی دوست نے، وہ جارج جرداق عیسائی ہے، لبنان کا رہنے والا ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے ایک مسلمان دوست نے نہج البلاغہ دی پڑھنے کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ نہج البلاغہ یہ کس موضوع پر کتاب ہے؟ کہا کہ اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کب لکھی گئی؟ کہیں بھی 1400 سال پہلے لکھی گئی۔ تو جارج جرداق کہتا ہے کہ میں نے ذہن میں سوچا کہ جو کتاب 1400 سال پہلے لکھی گئی، آج اس کتاب کا کیا فائدہ؟ لیکن اس میں تو 1400 سال پرانی باتیں ہوں گی نا، آج کی باتوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مروت دوستی کہ بھئی یہ مسلمان دوست ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، میں نے مروت میں لے کے رکھ لی، گھر لے جا کے رکھ دی۔ اس میں میں نے کتاب کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں نے اس کتاب کو کھولا تو اس کتاب میں میرے سامنے جو علی علیہ السلام کا جملہ آیا وہ یہ کہ اللہ نے ہر چیز کی خلقت کا مرکز پانی کو رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہا، یہ اس کی کیا سند ہے، اس کی کیا تحقیق ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ کہا 2 سال گزر گئے، کتاب بند پڑی رہی۔ 2 سال کے بعد ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کا موقع ملا جس میں بین الاقوامی سطح کے بڑے بڑے اسکالر آئے ہوئے تھے۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں یہی جملہ جو مولائے کائنات نے کہا تھا وہ کہا اس نے کہ ہر چیز کی خلقت کا مرکز پانی ہے۔ اس لیے کہ پانی کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، پانی کی اپنی ذاتی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ آپ گلاس میں ڈال دیں اس کی شکل گلاس جیسی، آپ اسے تھرماس میں ڈال دیں اس کی شکل تھرماس جیسی، آپ اسے ہانڈی میں ڈال دیں اس کی شکل ہانڈی کے جیسی، آپ جس چیز میں جس ظرف میں ڈالیں گے وہ ظرف کی شکل اختیار کرے گا۔ اسی لیے جتنے ظروف بھی بنائے گئے وہ پانی سے بنائے گئے اور اس پانی سے وہ شکل اختیار ہوئی۔ کہنے لگا جب میں واپس گھر آیا تو میں نے نہج البلاغہ کو جھاڑا پوچھا صاف کیا اور اپنی قسمت کو رویا کہ 2 سال میں نے کیوں ضائع کر دیے کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی۔ 2 سال گزر گئے، میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، مجھے افسوس ہے اس بات پر۔ پھر اس نے وہ کتاب پڑھی اور وہ جارج جرداق لکھتا ہے کہ میں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 200 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا، گن کر 200 ٹائم۔ یہ کیوں 200 مرتبہ پڑھی؟ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک عیسائی 200 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ 1 دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، 2 دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ اتنی گہری کتاب ہے کہ جتنی مرتبہ بھی پڑھا اس میں سے راز کھلے۔ اور اس نے پھر ایک جملہ لکھا، کیا جملہ لکھا؟ خدا کی قسم سنہری لفظوں سے لکھنے والا جملہ ہے۔ کہا قتل علی بن ابی طالب لشدت عدلہ، علی کو قتل اس لیے کیا گیا کہ وہ شدت کے ساتھ عدل کرتا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اس نے پھر جملہ لکھا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، کافی عرصہ پہلے ترجمہ ہوا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک جملہ کہا کہ اس بات پر تعجب نہ کرو کہ علی نے عدل کیا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ علی نے عدل کیا، تعجب اس وقت ہوتا کہ علی ہوتا اور عدل نہ ہوتا۔ تعجب اس وقت کی بات ہے جب علی ہوتا اور عدل نہ ہوتا۔ تو علی علیہ السلام کو جو مرتبہ ملا، اب میں آپ کے سامنے ایک روایت چھوٹی سی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زرارہ صحابی امیر المومنین علیہ السلام
امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد شام گئے کسی کام سے. حاکم شام کو کسی نے بتایا کہ زرارہ آئے ہوئے ہیں شام میں. صحابی امیر المومنین میں بہت ہی مضبوط صحابین کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال علی علیہ السلام کے مضبوط ترین صحابیوں میں سے ہیں. حاکم شام نے سپاہیوں کو بھیج کر زرارہ کو دربار میں بلوا لیا. جب جناب زرارہ دربار میں آئے تو حاکم شام چونکہ علی علیہ السلام سے شدت کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتا تھا، اس لیے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تاکہ علی والا دربار میں کھڑا رہے اور اس کی توہین ہو. اور جناب زرارہ سے کہتا ہے کہ صف لی مولا کا کانا کیف کانا، اپنے مولا کی صفت بیان کرو وہ کیسا تھا. اپنے مولا کی صفت بیان کرو وہ کیسا تھا. مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بارے میں جناب زرارہ نے ایسے بیان نہیں دیا. نیام سے تلوار نکالی، تلوار کو ٹیک لگائی، اور تلوار پر ٹیک لگانے کے بعد جناب زرارہ کہتے ہیں بھائی دروازہ کھولے کے اندر کرے چلا. محمد وآل محمد. جناب زرارہ نے تلوار نکالی نیام سے. اب ممبر تو نہیں تھا، تلوار کے قبضے پر ٹیک لگائی. سلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اور اس کے بعد میرے مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کیا. کہنے لگا، جناب زرارہ نے کہا، کہتے کہ میں نے اپنے مولا کو محراب عبادت میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ داہنے ہاتھ سے علی نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا تھا، بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے رو رہے تھے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا روتا ہے، اور فرما رہے تھے آہ آہ قلت الزاد و طول السفر، ہائے ہائے سامان سفر تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے. یہ جملے یہاں تک پہنچے تھے جناب زرارہ کہ حاکم شام کے آنسو بہنا شروع ہوئے. داڑھی میں آئے، یہ روایت میں موجود ہے، داڑھی سے ٹپک کے زمین پر گرے. جب جناب زرارہ خاموش ہوئے تو اس وقت حاکم شام کہتا ہے صدقتا کانا مولا کہا کذا، تو نے سچ کہا تیرا مولا ایسا ہی تھا. اور اس کے لیے مولا کائنات کی شہادت کی خبر جب مدینے آئی ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہا تھا، کہا مسلمانوں سے کہہ دو کہ اب جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اب انہیں روکنے والا چلا گیا. صلوات بھیج دیں بابا بلند محمد وآل محمد. اب مسلمان آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اب انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا. روکنے ٹوکنے والے سے ہمیشہ لوگ ناراض و نالا رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا علی علیہ السلام کا عدل کہ آپ بیت المال کے دروازے، بیت المال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے بیت المال رکھا ہوا ہے گودام میں، چراغ جلا ہوا ہے، حساب کر رہے ہیں. حساب کرتے کرتے ایک شخص آ گیا، اجازت لے کے مولا کے پاس آیا، کہا مولا آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. برابر میں رکھا ہوا دوسرا چراغ جلایا اور وہ چراغ بجھا دیا. وہ چراغ جلایا اور وہ بجھا دیا. پھر کہا کہ اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے لگا مولا چراغ تو یہ بھی تیل سے جل رہا ہے، یہ بھی تیل سے جل رہا تھا، آپ نے اس کو بجھا کے اس کو کیوں جلایا؟ کہا اس میں میرا ذاتی تیل پڑا ہوا ہے، یہ بیت المال کا مال ہے. علی بیت المال کے مال کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو جملہ کہتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے جب میں کراچی میں تھا، یہاں شفٹ نہیں ہوا تھا، تو ہماری 13 سال تک مسلسل کلاسیں ہوتی تھیں علامہ طالب جوہری صاحب کے گھر پہ. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے، بیمار ہیں صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ طولانی فرمائے. درس ہوتا تھا اور ڈیلی درس میں
پہلے تو کتابوں سے درس پڑھتے تھے ہم، کبھی مثلاً حدیث پڑھی، کبھی قرآن پڑھا، کبھی روایات کے اوپر، کبھی تاریخ کے اوپر، نہج البلاغہ کے اوپر، یہ مباحثے ہوتے تھے۔ ایک دن 4-5 علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ایک سوال کیا علامہ صاحب سے۔ سوال یہ تھا کہ قبلہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مولا کائنات کے بارے میں روایت ہے کہ جب علی علیہ السلام خیبر کی جنگ لڑنے کے لیے گئے تو در خیبر میں انگلیاں گاڑی اور اکھاڑ کے پھینک دیا، وہ دروازہ جسے کم سے کم 40 افراد کھولتے اور بند کرتے تھے، اسے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور جب ہم دوسری روایت پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو کی روٹی گھٹنا لگا کے توڑ رہے تھے، ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو کہا یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتی۔ اتنا بڑا طاقتور یہ روٹی جوگی گھٹنا لگا کے کیوں توڑ رہے تھے؟ علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا۔ کہنے لگے کہ میاں بات یہ ہے، ان کا اپنا بولنے کا انداز ہے، کہنے لگے اماں بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ دیانت دار افسر سرکاری مراعات کو ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا، جب علی خدا کا کام کرنے جاتے تھے تو خدا کی طاقت استعمال کرتے تھے۔ صلوات بھیج دیں بابا بلند محمد والے۔ خدا کی طاقت کو ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی خلافت کے لیے کیوں نہیں لڑا تھا؟ صلوات بھیج دیں بابا بلند محمد والے محمد۔ اب عدالت امیر المومنین کی بات آئی ہے تو 2-4 جملے اور سن لیجئے، 2-4 باتیں سن لیجئے، یہ ایمان افروز چیزیں ہیں اور انہی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب جناب عقیل جو بڑے بھائی تھے آئے امیر المومنین کے پاس، کہنے لگے کہ علی تم جتنا وظیفہ تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے ہو بیت المال سے، جتنا بھی بنتا ہے حق مجھے بھی اتنا ہی دیتے ہو، حالانکہ میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آگ جل رہی تھی، اس کے اندر لوہے کی سلاخ رکھی، اور لوہے کی سلاخ جب وہ گرم ہو گئی تو آپ نے وہ اٹھا کر جناب عقیل کے ہاتھ پہ رکھنا چاہی، جناب عقیل نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے، کہا علی مجھے جلانا چاہتے ہو؟ کہا عقیل کتنے خود غرض ہو تم کہ دنیا کی آگ سے تم بھاگ رہے ہو اور مجھے جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کا مال تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، بھائی ہو یا بیٹا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عدالت علوی میں کوئی چیز وہاں چلی جائے۔ اور اسی طریقے سے روایت میں جورج جرداق نے کرتا جملہ کہتا ہے کہ ایک شخص شام سے آیا، کوفے کے شہر میں پہنچا، ایک مومن سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ مجھے خلیفۃ المسلمین سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ آدمی اس کو لے کے مولا کائنات کے گھر آ گیا۔ آپ نے تو جو زیارات پر گئے ہیں کربلا، آپ نے وہ گھر دیکھا ہے، اب تو اس کی رینوویشن ہو گئی ہے، بہت عالی شان بنا دیا گیا۔ اس کے اوپر یہ ٹاٹ کی بوری جو ہوتی ہے نا، جو گندم کی بوری جو آپ جس میں گیہوں آتا ہے 2.5 من والی، یہ ٹاٹ کہلاتا ہے، ٹاٹ کی بوری کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ گھر ہے امیر المومنین کا۔ وہ شام کا کہنے لگا آپ تم کوفے والے مہمانوں سے ایسے ہی مذاق کرتے ہو؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں تم سے امیر المومنین کا گھر معلوم کیا ہے، یہ تو کسی غریب کا گھر معلوم ہوتا ہے، کسی فقیر کا گھر معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگا بھائی میں بھی یہی کھڑا ہوں، تم دروازہ بجاؤ، اگر یہ علی کا گھر نہ نکلے تو تم جو سزا چاہو گے میں سزا کھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک مرتبہ دروازہ بجا، اندر سے امیر المومنین تشریف لائے۔
مل کے تعجب کرنے لگا، کہنے لگا یا علی آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے ایسے گھر میں؟ کہنے لگا میں امیر المومنین ہوں، بادشاہ نہیں، میں زندگی ایسے گزارتا ہوں کہ میری رعیت میں رہنے والا کوئی مسلمان کل قیامت کے دن یہ شکوہ نہ کر سکے کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا اور علی اپنے گھر میں رہتے تھے۔ اور یہی جورج جرداق لکھتا ہے کہ علی کی عدالت کا عالم یہ ہے کہ 4 سال 5 مہینے کی مولا کی حکومت ہے، فقط 4 سال 5 مہینے کی حکومت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت کے بارے میں جورج جرداق لکھتا ہے صوت العدالت الانسانیہ کتاب کے اندر کہ کوئی آدمی بھوکا سونے والا نہیں تھا، ننگا اٹھنے والا نہیں تھا۔ یعنی یہ جو نعرہ لگتا ہے روٹی کپڑا مکان، علی کی حکومت میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے پاس مکان نہ ہو، جبکہ علی علیہ السلام کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ 18 مہینے کی جنگ جو مولا سے لڑی گئی، اور وہاں بھی عدالت کے مناظر دیکھے گئے کہ جب میدان صفین میں پہنچے ہیں مولا تو معاویہ کے لشکر نے امیر شام کے حکم پر دریا کے اوپر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ یہ کربلا میں پہلی یہ بنی امیہ کا دستور ہے۔ علی علیہ السلام کے پاس سپاہی آئے، جناب مالک اشتر، جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ مولا پانی پہ قبضہ کر لیا ہے فوج شام نے، اگر یہ قبضہ نہیں ملا تو ہم پیاسے مر جائیں گے۔ کہا جاؤ پانی حاصل کر لو۔ چند سپاہی بھیجے جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گئے اور جناب عباس علیہ السلام گئے۔ اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کو غازی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ پہلی جنگ لڑی اور گئے اور پانی کا قبضہ حاصل کر کے واپس آ گئے، کیونکہ اگر شہید ہو قتل ہو جائے تو شہید کہلاتا ہے، واپس آ جائے تو غازی کہلاتا ہے۔ گئے اور پانی حاصل کر لیا، اور اب دریا پہ امیر المومنین کے لشکر کا قبضہ ہے۔ اب امیر المومنین کے لشکر کا قبضہ ہے۔ ایسے میں فوج شام نے جا کر امیر شام سے جا کر کہا، بتایا کہ علی کے لشکر نے دریا پہ قبضہ کر لیا اور ہمارے لشکر نے قبضہ چھوڑ دیا، ہمارا لشکر وہاں نہیں ٹھہر سکا علی کے لشکر کے مقابلے میں۔ عامر تاریخ نے لکھے ہیں، اور یہی عظمت ہوتی ہے کردار کی۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ اور پانی پیو تم، اس لیے کہ علی تمہارا پانی بند نہیں کر سکتا، یہ کام ابو سفیان کا بیٹا تو کر سکتا ہے، ابو طالب کا بیٹا نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان کا بیٹا تو کر سکتا ہے، ابو طالب کا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ علی علیہ السلام کی عدالت ہے کہ میدان جنگ میں بھی اس عدالت کا خیال رکھا، اور یہاں تک کہ مالک اشتر نے اسی جنگ صفین میں کسی موقع پر مولا سے کہا کہ مولا آج جنگ کے دوران میں نے بھی 98 آدمی مارے ہیں، 99۔ علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے 100 آدمی قتل کیے۔ کہ یا علی اگر ایک اور قتل کر لیتا تو آج میں آپ کے برابر ہو جاتا۔ کہا مالک اشتر تو علی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا تیرے سامنے جو سپاہی آیا تو نے مار دیا۔ علی نے سامنے آنے والے کو دیکھا کہ اس کی نسل میں اگر قیامت تک آنے والا ایک بھی مومن ہے تو اسے قتل نہیں کیا، پہلے شجرہ پڑھا پھر تلوار چلائی ہے۔ قیامت تک آنے والے حالات کو پڑھا۔ لوگ ہمارے اوپر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ اپنے ائمہ کو بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھتے نہیں ہیں لوگ، قرآن سمجھا نہیں ہے لوگوں نے۔ اب وقت نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ کل عرض کریں گے، آخری مجلس ہوگی کل انشاءاللہ۔ میں سلسلے میں کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت اور سن لیجئے، چونکہ بات کو سوچتا ہوں کہ ایک حد تک کامل کر دوں۔
مولا کائنات کے پاس شام کے وقت کوفے میں بیت المال آیا. علی علیہ السلام نے اپنے مینیجر سے کہا کہ منادی کراؤ، جسے ہم سندھی میں کہتے ہیں پڑھو لے آ رہے ہو، شہر میں اعلان کراؤ کہ غریبوں کا مال آیا ہے، آ کے لے جائیں. عزیزان گرامی، مینیجر کہنے لگا مولا شام ہو گئی ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، کل صبح کر دیں گے. مولا کائنات نے جملہ کہا کل صبح تک میری زندگی کی ضمانت لے لے کہ میں نہیں مروں گا تو میں کل بانٹ دوں گا. لیکن اگر کام کیا، کہنے لگا مولا میں ضمانت نہیں لے سکتا. کہا ضمانت نہیں لے سکتا تو یہ ابھی بٹے گا. اسی وقت بانٹا، اور بعد امیر المومنین علیہ السلام نے زمین پہ جھاڑو دلوائی، سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی. کہا یا اللہ گواہ رہنا، اے زمین قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں نے ایک رات کے لیے بھی تجھ پر مستحقین کا حق کبھی رہنے نہیں دیا. بھائی یہ جملہ مجھے اس لیے کہنے کے بعد بات یاد آئی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس کے پاس بھی مومن کا کوئی حق ہے، خمس، زکوٰۃ، یہ اموال موجود ہیں اور مستحق بھی موجود ہیں اور وہ اسے تقسیم نہیں کرتا، وہ مجرم ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، تجلیات حکمت کتاب ہے مولا کے فرامین کی، غرر الحکم درر الکلم کتاب ہے امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین کی. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی آج حاجت مند آتا ہے اسے کل پر مت ٹالو، نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم کہاں ہوں گے وہ کہاں ہوگا. اور اس دور میں محبان آل محمد کی مدد کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آدمی اگر چاہتا ہے نا کہ میں 1000 رکعت نماز پڑھ کے عبادت کروں، روزے رکھ کے عبادت کروں، واجب کی بات نہیں کر رہا میں، واجب تو ادا کرنا ہے، لیکن مستحب عبادتوں کے انجام دینے سے بہتر ہے کسی مومن کی حاجت مندی کریں. ایک مومن کی حاجت برابری 1000 حج کے برابر ہے. یہ لفظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو آپ میں سے وہ شخص، ہم میں سے وہ شخص جس نے کسی مومن بھائی کی حاجت برابری کی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے کہ اس نے 1000 حج کیے ہیں. یہ مومن کہے گا دیکھ کے یا اللہ میں نے تو حج کیا نہیں، یہ میرے نامہ اعمال میں حج کیسے لکھے ہوئے ہیں؟ آواز آئے گی یہ تو نے نہیں کیے تھے، تو نے جو مومن کی مدد کی تھی، یہ 1000 حج وہ ہیں جو تیرے نامہ اعمال میں لکھے گئے. اسی طریقے سے امام حسین کی حالت 70 مقبول حج کے برابر ہے. 700 7000 70,000 حج کے برابر ہے. وہ کام کرے جس کام کے لیے آل محمد علیہ السلام نے ہم سے خواہش کی ہے. علی علیہ السلام کی سخاوت، علی علیہ السلام کی شجاعت، ہر ایک چیز اپنے کمال اور عروج پر ہے. ظاہر ہے کہ ساری زندگی بھی گزر جائے تو مولا کائنات کے کمالات و فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا. علی سے اگر کسی دشمن نے تلوار بھی مانگی ہے نا تو یہ سخاوت کا تقاضا تھا علی کا کہ تلوار دے دی کہ اٹھا. کہا یا علی میں دشمن ہوں، مجھے تلوار دے رہے ہیں. کہا تو نے چونکہ مانگا ہے تو جس اللہ کا ولی علی ہو، جو کسی سائل کو دروازے سے خالی نہ لوٹاتا ہو، اس علی کا اللہ اپنے دروازے سے کسی کو خالی کیسے لوٹا سکتا؟ علی علیہ السلام صفات الہی کے مظہر بن کر دنیا میں آئے تھے. عزیزان گرامی، آج دوسرا دن ہے کہ کوفے میں حرم امیر المومنین میں ماتم داری ہو رہی ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں. عزیزان گرامی، مولا کے سر کی پٹی جو سفید رنگ کی بندھی تھی وہ سبز ہو چکی ہے. تاریخوں نے لکھا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ سر پہ بندھی ہوئی پٹی زیادہ سبز ہے
یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے؟ ظالم نے وہ تلوار ایسے زہر میں بجھوائی تھی کہ جس کے لیے حکمان نے بتایا کہ اگر اس کے چند قطرے دریا میں ڈال دیے جائیں تو کوئی زندہ۔ عزیزان کرام، آج مولا علی علیہ السلام کے گھر کوفے میں ماتم بپا ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رہبر معظم سید علی خامنائی کے جملے واٹس ایپ کے اوپر اور نیٹ کے اوپر ویڈیو گشت کر رہی ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں، میرے پاس بھی موجود ہے، کہ انہوں نے لکھا کہ علی جو بیٹوں کو مسجد سے گھر تک صبر کی تلقین دیتے ہوئے آ رہے تھے، جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو علی سے ضبط نہ رہا، مولا کائنات بآواز بلند گریا کر کے رونے لگے۔ میں پوچھوں گا یا علی، بیٹوں کو تو صبر کی تلقین دے رہے تھے، لیکن بیٹیوں کے رونے پر آپ کیوں رونے لگے؟ کہا میں جانتا ہوں یہی کوفہ ہوگا، آج یہ باپ پر دل کھول کر رو لیں، ان کے لیے بھائی موجود ہیں تسلی دینے والے، لیکن کل یہی کوفہ ہوگا جہاں میری بیٹیاں لوگوں سے کہہ رہی ہوں گی ہم باغی کی بہنیں نہیں ہیں، نمازی کی بہنیں ہیں، ہمیں چادر دو، ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جب بہن بیٹی جنازے پہ آتی ہے تو سنبھالنے والے سنبھالتے ہیں۔ آج بیٹیاں آئی ہیں، کسی بیٹی کو سہارا حسین نے دیا، کسی بیٹی کو سہارا حسن مجتبیٰ نے دیا، کسی بیٹی کو سہارا جناب عباس نے دیا، لیکن عزیزان گرامی جب کربلا میں سکینہ بابا کے لاشیں پر بھائی اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، عزادارو جناب سکینہ تماچے کھا رہی ہیں، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، فریاد کر کے کہتی ہیں دادا نجف سے آئیے، ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی۔ ارے عزادارو، جب بیٹیاں باپ سے چمٹ جاتی ہیں جنازے سے تو پیارے پیار سے الگ کیا جاتا ہے، لیکن جب سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی تو بابا کے لاشے پر تماچے کھائے، تازیانے کھائے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج مدینے کی گلیوں میں رات کا وقت گزرا تو مدینے کی گلیوں ایک مرتبہ راوی لکھتا ہے کہ دیکھا کہ مدینے کی کوفے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بچیاں بیوائیں کھڑے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں معبود ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ رات آئی ہو اور ہمارا محسن ہماری خبر گیری کرنے نہ آیا ہو، لوگوں کو نہیں پتا خبر گیری کرنے والا کون ہے۔ ہاں جس کوفے میں علی نے یتیموں کی پرورش کی تھی، اسی کوفے میں علی کے یتیموں پر پتھر برسائے گئے، کوڑے برسائے گئے، انگارے برسائے گئے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالم سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ضربت و شہادت کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ و صالح عنایت فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس نظر و نیاز و مجلس کے اعضاء جن لوگوں نے تعاون کیا ہے بار الہ ان کے رزق روزی ایمان میں برکت عطا فرما۔ بار الہ اس وبائی بیماری سے تمام انسانیت کو محفوظ فرما، خاص طور سے پاکستان میں تمام رہنے والے مومنوں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ